السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں فیکم شرکاء، اور اس کو پڑھتے ہیں لقد تقطع۔ تو اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں ولیس یارہ کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 3 الفاظ اور ہیں جن کو بہت سے لوگ کنفیوز ہو کر پڑھتے ہیں یا زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ یہاں سے جو شروع کرتے ہیں، شین پیشو، فا زبر فا، شفا، عین الف مد زبر ع، حمزہ زبر ا، شفعاء، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، کو مل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، شفعاءکم الذین۔ یہاں پر دیکھیں اس مد کا نام ہے مد متصل، یہ قرآن پاک میں بڑی مد کہلاتی ہے اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ہا میم پیش ہم، انہم، فا یا زیر فی، کاف میم پیش کم، فی کم۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا میم تو اس وقت ہم میم کے اوپر گنہ کریں گے۔ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو آپ وہاں پر کیا کریں گے، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انہم فیکم، شین پیشو، را زبر را، شورا، کاف مد کھڑا زبر کا، شورا کا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ حمزہ کو ہم نے واو سے ملانا ہے، کس طرح حمزہ واو پیش او، شورا کا او۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ جب بھی واو کے ساتھ کوئی حرف ملتا ہے تو اس وقت واو ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو ساکن نہیں ہے، واو جسٹ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو ہم کیا کریں گے، شورا کا او کریں گے۔ اور آگے دیکھیں تو کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو ہم کیا کریں گے، حمزہ کو ساکن کر دیں گے، کس طرح، فیکم شرکاء۔ اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں لام زبر لا، قاف تا زبر قط، لقت، تا زبر تا، لقت تا، قاف طا زبر قط، طا زبر طا، لقت تقط طا، عین زبر ع، لقت تا قط طا۔ یہاں پر میں نے رک کر اس لیے بتایا کیونکہ ایک قاف کے بعد تا آ رہا ہے، دوسرے قاف کے بعد طا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت سے لوگ لقت تقط تا کر جاتے ہیں کیونکہ وہ طا اور تا میں فرق نہیں کرتے۔ تا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، طا کے اوپر سختی بھی کرنی ہے، اور طا کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، کس طرح، لقد تقطع، احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ۔ واو زبر وا، لام سین زیر لس، ولس سین یا زبر سی، یا الف زبر یا، وللسیا، را زبر را، تا زیر تی، وللسیارتی۔ اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو تا کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نیچے والی زیر کو ختم کر دینا ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں سین اور یا، ان کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مشدد لیٹر جب بھی قرآن پاک میں آتے ہیں تو ان کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، کس طرح، متاعا لکم وللسیارہ۔ اور جیم کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں پر وقفے جائز ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں اور آگے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ جب آگے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے، متاعا لکم وللسیارتی، ٹھیک ہے، آگے آ جائیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لا یواخذکم، وہ کیا کہتے ہیں کہ الف کے واو جو ہے نا وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو صحیح پڑھنا کس طرح ہے، لام الف زبر لا یا پیش یو، لا یو حمزہ الف زبر آ، ٹھیک ہے نا. لا یو آ، واو کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اور یہاں پر دیکھیں ادغام ہو رہا ہے تو اس کے ہجے کس طرح کریں گے، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا قاف یا نون زیر کی، آپ نے قاف یا زیر کج نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر بھی جو آخذکم پڑھنا ہے. اس کے ہجے کرتے ہیں عین قاف زبر اق، قاف تا زبر قط، قد نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. آپ نے قاف کو تا کے ساتھ ملانا ہے، تا کے اوپر سختی کرنی ہے. قاف کو بھی ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کے اوپر بھی سختی کرنی ہے. عین قاف زبر اق، قاف تا زبر قط، اقت تا پیش تو، اقت میم لام پیش مل، اقت مل. حمزہ یا زبر ای، میم الف زبر ما، ای ما، نون زبر نا، ای مانا، اقتم الایمان. آگے آ جائیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وہاجہ قومہ اتہاجونی، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، واو زبر وا، ہا الف جیم مد زبر حاج، حاج بڑی مادہ ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور جیم کے ساتھ ہم نے ملا کر بھی پڑھنا ہے، اور جیم کے اوپر سختی بھی کریں گے. وحاجہ، ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ قومہ، یہاں پر وقف مطلق ہے تو ہم سٹاپ کریں گے. قومہ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو نون پیش جون، جون. آپ نے جون نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم نے جیم کو واو کے ساتھ بھی ملانا ہے، نون کے ساتھ بھی ملانا ہے، اور نون مشدد ہے غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر 2 ماد اکٹھی ہوں گی، تو اس لفظ کو ہم نے 10 الف کے برابر کھینچنا ہے. کس طرح، اتحاجونی، قال اتحاجونی. اور اس لفظ کے درمیان میں آپ نے سانس کو نہیں توڑنا. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ درمیان میں سانس کو توڑ دیتے ہیں، آپ نے اس لفظ کے درمیان سانس کو نہیں توڑنا. کس طرح پڑھیں گے، وحاجہ قوم قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے اور دال کو کھینچ کر نون کے ساتھ ملا دیں گے. وقد ہدان. آگے آ جائے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. بہت سے لوگ من الحی کر جاتے ہیں اور من الحی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جب بھی لاسٹ حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور تشدید کا جو متحرک حرف ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ساکن. تو 2 ساکن حروف اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے 2 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے. کس طرح، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، حا یا زبر حی، یا زیر جی، من الحی، اور وقف کی صورت میں من الحی، من الحی. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں.